9 मई को इन्होंने लिया था कि 9 मई जो है वो पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। और 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है और रहेगा, बल्कि एक फ्रॉड ऑपरेशन था। और इसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी का, आइन तोड़ने का रास्ता हमवार करना और अपोजिशन को, इंसानी हकूक़ को, जमहूरियत को, कानून को, अदालतों को, मीडिया को कुचलना। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। ये पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, पेशावर सेशन कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और 10 मई 2023 के एहतजाज केस का उन्होंने फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला बहुत ही शानदार है। और ये भी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किया है, कोई हाई कोर्ट से फ़ैसला नहीं आया। और वहाँ पे ये इरफान सलीम साहब समेत 74 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, सियासी कारकुनान को। और एडिशनल सेशन जज फराज अहमद साहब ने इस केस की समाअत की और तहरीरी फ़ैसला जारी किया। और अदालत के तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि मुल्ज़िमान को ज़ाब्ता फ़ौजदारी के दफ़ा 265 के तहत मुकदमे से बरी किया जाता है। मुकदमे में मुल्ज़िमान बराह रास्त नामज़द भी नहीं, तफ्तीश के दौरान इनको मुकदमे में नामज़द किया गया। मुल्ज़िमान का कोई शनाख्ती परेड नहीं हुआ। और इसके साथ साथ तहरीरी फैसले में लिखा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तगासा का केस महज ज़बानी और गैर साबित शुदा इल्ज़ामात पर मबनी है। मुकदमे में कोई चशमदीद गवाह नहीं और इस मुकदमे में ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। और अदालत ने फैसले में लिखा कि मकतूलिन के वर्सा भी मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल चलाना नहीं चाहते, लिहाजा मुल्ज़िमान को केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। और 10 मई को फ़कीराबाद थाने की हदूद में पुरतशद्दुद वाक़यात और फायरिंग का इल्ज़ाम था। 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और ये FIR दर्ज की गई थी। इससे आप ये बड़ा क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके बावजूद 74 लोगों को आपने चालान कर दिया और उनको जेलों में डाला। तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का ये फैसला है, जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये है। और ये पूरे मुल्क में जितने भी मुकदमात हैं ये सारे के सारे झूठे, बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पे ये सारे के सारे दर्ज किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामला पहुँचे उनको वहाँ से रिलीफ मिला और हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। लेकिन अब चूँकि फील्ड मार्शल का हुक्म है कि जनाब इनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, लिहाजा सियासी कारकुनान हो, सियासी रहनुमा हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, वो सब के सब जेलों में उनको डाला हुआ है और उनको एक बुनियादी हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे। इसी पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ख़त लिखा है कोर्ट लखपत जेल से। पेशावर सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसका खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि ये ताज़ा हवा का झोंका है। और इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि इस फैसले ने सियासी कैदियों और उनके अहल खाना में ये उम्मीद दोबारा ज़िंदा कर दी है कि आइनी असूल और अदालती आज़ादी अब भी इस निज़ाम के अंदर मौजूद है। और जेल में अपने कानूनी वकील एडवोकेट राना मुदस्सर के ज़रिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें नज़र आई है सुरंग की दूसरी साइड पे और उसको खुश आइंद करार दिया। और एक जज अपने असूलों पर खड़ा हुआ है, ये एक खुश आइंद बात है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद होने वाले क्रैक डाउन से मुतालिक मुकदमात में इसी तरह की जुर्रत और ख़ुद मुख्तारी का जो मुजाहिरा है वो तमाम अदलिया को करना चाहिए। और 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार किए गए तमाम सियासी कारकुनों की गिरफ़्तारियों, मुकदमात और उनके साथ रवा रखे गए सलूक का जायज़ा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को फिल फौर रिहा किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सरकारी 2 सिपाही हैं जो लेके उनको हर मुकदमे में पेश कर दिया जाता है। और वो उस दिन मुल्क भर में जितने भी ये पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हर वाक़े में वो मौजूद थे चशमदीद गवाह के तौर पर। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ख़ास तौर पर 9 मई में गिरफ्तार जो सियासी कैदी ख़वातीन कैदी हैं उनके साथ भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। और जब मुल्क में अदालती आज़ादी 9 मई से मुकदमात के तरीक़ाकार और पाकिस्तान के कानूनी सियासी निज़ाम में मुबैना इम्तियाज़ी एहतसाब पर कौमी सतह पर भी यह बहस जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जी बहुत से सियासी कैदियों के खिलाफ अब भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसके बावजूद वो मुसलसल कैद और बार बार मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब ये 9 मई के हवाले से ये तो बड़ा क्लियर है।
اور جہاں بھی جج صاحب کو، جہاں جج آزاد ہیں اور جو دلیر جج ہیں وہ اسی طرح فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک اور ہے میرے سامنے معاملہ، کیونکہ عوام سے دور، عوام سے دور ہیں یہ، اور عوام کے بارے میں کوئی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام ابھی تک عمران خان کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہیں اور رجیم چینج آپریشن کو نہیں مان رہے۔ ایک میرے سامنے ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ رعایت ختم ہو گئی ہے، اب 1 ماہ کا بل نہ دینے پر بجلی کٹے گی، اور یہ بجلی صارفین کے لیے ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ 1 ماہ کا بل نہیں دیا تو اگلے مہینے ساتھ جڑ کے آ جاتا تھا، تو آپ 2 مہینے کا بل اکٹھا دے دیتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 1 ماہ کا بل جو ہے وہ ہوگا تو آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ دوسری ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر بھی ہماری نہیں ہے بلکہ سرکاری، جو ہمارے سرکار سے جڑے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور جو سرکار کے من پسند جرنلسٹ ہیں ان کے کاغذوں سے لی گئی ہے، اور انہوں نے کل خبر دی ہے، اور خبر بڑی دلچسپ ہے جی، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے گیم چینجر SIFC کی اپیکس کمیٹی 16 ماہ سے خاموش ہے۔ یعنی وہ کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی، اور یہ فیلڈ مارشل اس کے روح رواں تھے، سربراہ تھے، اور یہ بنائی گئی تھی کہ ہم باہر سے سرمایہ کاری لے کے آئیں گے، بیرونی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے، اور اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا $100 ارب ابتدائی، اور اس کے بعد پھر سینکڑوں ارب ڈالر آنا تھا۔ تو اس کمیٹی کا اجلاس جی 16 ماہ ہو گئے ہیں، اس کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اور اس کا جو آخری اجلاس ہے وہ ہوا تھا وزیر اعظم کی صدارت میں جنوری 2025 میں ہوا تھا، جس میں سول ملٹری قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی تھی، یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس میں موجود تھے، اور اس کے بعد پھر یہ اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی 11 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا۔ اب سرمایہ کاری نہیں آئی، SIFC ناکام ہو گئی، اور SIFC پہ اعتراضات عائد کر دیے تھے، IMF نے بھی اعتراض عائد کر دیے تھے کہ اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں، اور اس کے اقدامات کو کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کمیٹی اب کیونکہ DGI SPR اس کے بارے میں بہت سارے خبریں جاری کرتے تھے، لیکن اب اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قبر میں مدفن ہے اور کس نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیوں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور اسی میں بتاتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری توقعات سے انتہائی کم رہی، سیاسی بے یقینی، سیکورٹی خدشات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ دا نیوز کی رپورٹ ہے۔ تو سرمایہ کاری صرف آئی نہیں، بلکہ جو سرمایہ کاری عمران خان صاحب کے دور میں $2 ارب سے زیادہ کی تھی، وہ کم ہو کر اس وقت $1.3 ارب تک رہ گئی ہے، اور باقی ہمارے اپنے سرمایہ کار، ہمارے اپنے کاروباری لوگ وہ اپنا سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور $100 ارب کا تو خود فیلڈ مارشل کے خصوصی ایلچی جناب محسن نقوی صاحب نے اس بات کا برملا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور ان کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ عام ہو رہی ہے، اور جہازوں میں پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے سے جو ڈالرز ہیں، غیر ملکی زر مبادلہ یہاں سے خرید کر لے جایا جا رہا ہے باہر۔ تو اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر ہے، وہ ہے محترمہ مریم صاحبہ، پنجاب کی ملکہ عالی ہیں، اور انہوں نے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے، ترقیاتی کام بتانے کے لیے کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ویڈیو تھی، اس کو شیئر کیا، اور اس سے کہا کہ یہ دیکھیں پنجاب اس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، اور جس پہ ایک نون لیگ کے ایک کارکن نے ایک AI ویڈیو شیئر کی اور دعویٰ کیا تھا کہ راولپنڈی کچہری چوک اپ گریڈیشن کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس پہ اس کو ری ٹویٹ کیا اور اس پہ لکھا الحمدللہ 179 دنوں میں ایسے بنایا گیا ہے، جبکہ ویڈیو کے لیبل پر بھی مینشن کیا گیا تھا کہ یہ ایک AI ویڈیو ہے، یعنی آرٹیفیشل ویڈیوز کے ذریعے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہے صورتحال کا۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ہے کاروبار بند ہیں، مسلسل بند ہیں، اور عمران خان صاحب کے زمانے میں کرونا کا معاملہ آیا، عالمی وبا آئی، اور کرونا کے دنوں میں سال 2019 میں پوری دنیا میں کاروبار بند تھے،
لاک ڈاؤن چل رہا تھا، سخت سے سخت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، لیکن پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اور کرونا کے دنوں میں بھی پاکستان کا کاروبار چلتا رہا. کاروبار، مارکیٹس کھلی رہیں، کارخانے کھلے رہے اور کام ہوتے رہے حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد. اور کرونا میں پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور کیونکہ نیتیں صاف ہوں تو نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور اگر نیتیں بد ہوں اور ظلم اور فسطائیت کے ذریعے آپ کے دامن جو ہیں وہ داغدار ہوں تو پھر آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے کہ پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں کاروبار جو ہے وہ بند پڑا ہے. اگلی خبر ہے جناب، وہ ہے ایران امریکہ جنگ کے بارے میں. اور ایران امریکہ جنگ، اسرائیل بھی اس میں شریک تھا. اور اب کانگریس نے، امریکن رکن کانگریس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے. اور ڈیموکریٹک رکن ہیں کانگریس ایڈورڈ نے تسلیم کیا کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے. اور ایڈورڈ نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے جو ملٹری آفیشل تھے ان سے سوالات پوچھے اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی. تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکی ویب سائٹ کے مطابق 39 روز تک جاری ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ کے 13,000 پروازیں انہوں نے کی ہیں. اور اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے. مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان پہنچا. پھر آگے ان کی کیٹیگری دی ہوئی ہے کہ یہ طیارے کس میڈ کے تھے. 24 US سے FMQ-9 اور اس کے بعد ڈرونز طیارے تھے. 5 لڑاکا طیارے فضا میں تباہ ہوئے. 4 F-15 اسٹرائک ایگلز اور ایک A-10 وارتھگ طیارہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کویت میں کچھ طیارے F-15 جو ہیں وہ گئے تھے. 5th جنریشن کا بھی ایک طیارہ جو ہے وہ بھی اس میں تباہ ہوا تھا. تو یہ سچویشن، یہ صورتحال ہے. تو اسی دوران صدر ٹرمپ چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور چائنا سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ ایران کے معاملے میں ان کی مدد کی جائے، آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کی جائے اور ایران کو باز رکھا جائے ایگریشن سے.